آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ کیا ستم ظریفی ہے کہ کل بھی ہمیں اپنے پروگرام کی ابتدا دہشت گردی کے مسئلے سے شروع ہوئی تھی اور آج بھی ہمیں دہشت گردی سے ہی یہ پروگرام شروع کرنا پڑ رہا ہے۔ کرم، ضلع کرم، نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ یہ افغانستان کی سرحد سے متصل ہے۔ چند سال پہلے ہی اسے ضلعی درجہ دیا گیا ہے، پہلے یہ کرم ایجنسی کہلاتا تھا۔ یہاں بہت اشروں سے لگتا ہے کہ کسی خونی آسیب کا سایہ ہے۔ میں آج بی بی سی کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس کے مطابق 1938 میں یہاں پہلا فرقہ وارانہ فساد ہوا تھا۔ فرقہ وارانہ تو خیر وہ ہو گیا تھا، اصل مسئلہ زمین کا تھا۔ کرم کے دو حصے ہیں، اپر کرم میں شیعہ آبادی کی اکثریت ہے، لوور کرم میں سنی قبائل کی اکثریت ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ آج تک 5 علاقے بتائے جاتے ہیں، ان میں 10-11 دیہات ہیں، ان کے درمیان چند سو کنال زمین ہے، اس کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا۔ انگریز ناکام ہوا، پاکستان کی ہر سویلین حکومت ناکام ہوئی، مارشل لا حکومت، نیم مارشل لائی حکومت، سب جو ہیں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کوئی اس مرض کی دوا تلاش نہ کر سکا۔ حالت یہ ہے کہ ایک طالب علم کا میں پڑھ رہا تھا جو لاہور میں پڑھتا تھا، پارا چنار سے اس کا تعلق تھا، 2010 کا کہہ رہا ہے، 2007 میں بڑے شدید وہاں فساد ہوا تھا اور 4 سال روڈ بند رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میں گھر پہنچا اور پھر اسی راستے سے لاہور پہنچا۔ راستہ کیا تھا؟ پارا چنار سے افغانستان کا صوبہ گردیز، وہاں سے جلال آباد، وہاں سے تورخم سے دوبارہ پاکستان میں داخل ہو کے پشاور اور پشاور سے لاہور دیکھ لو۔ اور اس دوران سڑک چونکہ بند تھی تو دوسرا جو راستہ تھا وہ فضائی راستہ تھا کرم اور پشاور کے درمیان۔ یہ کسی بھی ریاست کے لیے ایک شرمناک بات ہے کہ یہاں اتنی دیر سے یہ کینسر موجود ہے۔ 4 سالوں میں بی بی سی کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 1600 افراد 4 سالوں میں مرے ہیں اور 5000 کے لگ بھگ زخمی ہیں۔ جس زمین کا تنازع ہو رہا ہے وہ زمین وہیں کی وہیں ہے، لاکھوں سال سے نسلیں در نسلیں اس پہ واری ہو رہی ہیں۔ یہ جو آج واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے اگست میں زمین کے تنازع پہ فسادات میں 43 ہلاک اور 150 سے زائد زخمی ہوئے تھے، لیکن کرم چونکہ بہت الگ تھلگ ہے اس لیے ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے، مین اسٹریم میڈیا، اس کے لیے ظاہر ہے کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہے، اور ویسے بھی کرم سے ایسی خبریں آتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد 12 اکتوبر کو اپر کرم کے علاقے کونج علیزئی میں ایک مسافر ویگنوں کے قافلے پہ حملے میں 15 ہلاکتیں ہوئیں اور پارا چنار پشاور روڈ ٹریفک پھر بند کر دی گئی۔ اب 1.25 مہینے بعد کھلی تو آج یہ واردات ہو گئی اور اس میں کوئی 38 لوگ جو ہیں ان کی ابھی تک تصدیق ہوئی ہے۔ آئی وٹنس کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 200 گاڑیاں تھیں اور ان کی حفاظت کے لیے 5 سے 6 اہلکار تھے، اور 3 مقامات پہ اس قافلے پہ فائرنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں یہ سب ہوا۔ پارا چنار میں ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں جاوید حسین، ہم نے 2 گھنٹے پہلے ان سے یہ مختصر سی رپورٹ لی تھی۔ پارا چنار سے مسافر گاڑیوں کی کنوائی پشاور جا رہی تھی، اسی طرح پشاور سے مسافروں کی کنوائی پارا چنار جا رہی تھی۔ جو ہی 200 گاڑیوں کا یہ قافلہ لوور کرم کے علاقے مندوری چارخیل کے علاقے میں پہنچی تو وہاں پر مسلح افراد نے مسافر گاڑیوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اب تک 39 افراد جاں بحق جبکہ 28 زخمی ہو گئے ہیں۔ جاں بحق افراد میں ایک 9 سالہ بچی سمیت 7 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ 28 زخمی ہیں۔
2 خواتین سمیت 12 زخمیوں کو CMH ٹل پہنچایا گیا ہے، جبکہ 16 زخمی تحصیل ہسپتال علیزئی لایا گئے ہیں۔ توری بنگش قبائل کے رہنما جلال بنگش کا کہنا تھا کہ اب بھی علاقے میں درجنوں کی تعداد میں مسافر پھنسے ہوئے ہیں۔ فورسز پوری طور پر کارروائی کر کے ان کو محفوظ طریقے سے علاقے سے نکالے اور زخمیوں کے جان بچانے کے لیے بھی فوری اقدامات کی جائے۔ رہنماؤں کا یہ بھی کہنا تھا کہ واقعے کی شدید مذمت کی اور کہا کہ گزشتہ 2.5 ماہ سے وہ حکومت سے آمد و رفت کے راستے محفوظ بنانے کے التجا کر رہے ہیں، اور 1 لاکھ سے زائد افراد نے 2 ہفتے قبل پارا چنار سے پشاور اسلام آباد کے لیے احتجاج کے طور پر امن مارچ کیا، جس کے بعد کنوائیاں شروع ہو گئی۔ تاہم آمد و رفت کے راستے محفوظ بنانے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں اٹھائے گئے، جس کی وجہ سے اس قسم ناخوشگوار واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال کرم کی۔ ابھی ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں ساجد حسین توری صاحب، آپ سابق وزیر اور سابق رکن اسمبلی ہیں۔ توری صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہمیں اس وقت پر جوائن کرنے کا۔ دہائیوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگ قتل ہوئے ہیں، کیا واقعی اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس طرح ہے نا کہ بالکل بھی کافی عرصے سے جو ہے نا یہ مسئلہ جو ہے نا بالکل شیعہ سنی کا یا اس ریجن میں افغان وار کے بعد 45 سال ہو چکے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اکتوبر 2021 میں جو پیواڑ توری علیزئی اور گیدو مینگل کے درمیان جو مسئلہ آیا پہاڑ پہ، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے نا مختلف لڑائیوں میں کنورٹ ہو گیا۔ جس طرح آپ نے ذکر کیا، یہاں پہ ٹوٹل 5 ڈسپیوٹ ہے جی، 5 ڈسپیوٹ میں باقاعدہ پھر ہم نے اس ٹائم پہ حکومت سے مطالبہ کیا کہ یہاں پہ باقاعدہ لینڈ کمیشن کا نوٹیفیکیشن کیا جائے، تو انہوں نے باقاعدہ لینڈ کمیشن کا نوٹیفیکیشن کر دیا۔ تو اس میں جو کمشنر یا جو لینڈ ریونیو والے جتنی بھی آفیسرز تھے یا وہاں پہ جو اور رسپانسبل لوگ تھے، وہ آپس میں بیٹھ کے کسی قبائلی ٹرائب سے نہیں پوچھا کہ ہم یہ فیصلہ کرنا ہے، تو اس پہ بھی لوگوں نے اعتراضات اٹھانا شروع کیے۔ تو ابھی جو ہے نا مطلب ہے کہ شارٹلی میں یہ کہہ دوں کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی تو نہ زمین کا مسئلہ ہے نہ کوئی اور مسئلہ ہے، ابھی تو مطلب ہے ضد پہ یہ چیز پہنچ چکی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ باقاعدہ EC ادھر آتے تھے یا باہر ملکوں سے یورپ سے ویڈیو بناتے تھے، یا یہاں پہ جو افغانستان سے یا پاکستان میں مختلف شہروں سے، تو اسی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ ابھی مین چیز یہ ہے نا کہ یہ ساری چیزیں ابھی ضد پہ پہنچ چکی ہیں، اور یہاں پہ ابھی 4 فریق بن چکے ہیں۔ شیعہ سنی میں ہمیں انوالو کیا گیا، TTP، اور پھر آگے ہمارے اپنے جو فورسز ہیں، اپنے جو اسٹیٹ کے ذمہ دار ہیں، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتی ہی نہیں ہے۔ مین چیز ہے نا آج یا 12 اکتوبر کے بعد سب کچھ روڈ بلاک ہوا، روڈ کے بعد جو ہے نا بہت سارے مطلب ہے کہ مسائلوں کا سامنا ہوا، خوردوش اشیاء کی کمی آ گئی، ہیلتھ، ایجوکیشن، سب پہ اثر۔ اچھا، یہ دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی زمین کا مسئلہ نہیں ہے، ظاہر ہے اگست میں جو جھگڑا ہوا وہ کسی ویڈیو پہ تو نہیں ہوا، وہ تو زمین پہ ہوا۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں روڈ بلاک ہوا۔ روڈ بلاک کرنے والے کو آپ بھی جانتے ہیں، اس علاقے کے سب لوگ جانتے ہیں، وہ کون ہیں اور کیوں ان پہ گرفت نہیں ہوتی ہے؟ کیا ہے مسئلہ؟ آ رہا ہوں اس پہ آ رہا ہوں۔ مین چیز ہے نا کہ ابھی جو ہے نا 12 اکتوبر کے بعد یہ کل سے لے کر علیزئی تک تقریباً ہوگا کوئی 25 کلومیٹر یا 24 کلومیٹر راستہ ہے، اور لوور کرم میں یہ ایریا آ رہا ہے، اور اس ایریا میں بالکل بھی TTP والے بھی موجود ہیں، لیکن TTP کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لوکل جو سنی ہے وہ بھی ان کے ساتھ مطلب انوالو ہے۔ ابھی سوال یہ ہے کہ کنوائی باقاعدہ جو ہے نا پروٹیکشن میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ باقاعدہ فورسز ہوتی ہے، لیکن آج جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ محافظ تو بچ گئے اور مسافر شہید ہو گئے۔
پھر تو ظاہری بات ہے، پھر تو مطلب سوالات جو ہے نا وہ اٹھانے پڑیں گے. مین چیز ہے نا آج ان کے پاس جو ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کوئی سیکیورٹی کا بندہ نہیں تھا، اللہ کے حوالے کر دیا. تو ان کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا. 42 لوگ شہید ہو گئے اس میں. ہمیں جو رپورٹس آ رہی ہیں، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں توری صاحب، کہ 5 سیکیورٹی اہلکار شاید تھے. ظاہر ہے کہ یہ تو مقامی لوگوں سے بھی بات کر رہے ہیں. ایک سیکیورٹی فورس کے ممبر کی بھی جاں بحق ہونے کی خبر آئی، اس کی تصدیق نہیں ہم کر سکتے. توری صاحب میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مانتا ہوں، ہم سب مانتے ہیں کہ جی باہر سے بھی لوگ اشتعال انگیزی کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ یہاں پہ ٹی ٹی بی کی انفلٹریشن بھی ہے، لیکن جو مارے جا رہے ہیں اور دہائیوں سے مارے جا رہے ہیں وہ تو کرم کے ہی لوگ ہیں، اپنے ہی لوگ ہیں نا. اور تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، آپ کو تو پتہ ہے. جی جی اس طرح ہے نا کہ ایک چیز یہ نا کہ ابھی ہمارے جو کی پی اسپوکس مین جو ہے نا وہ کہہ رہے پہلے پولیس کی فائرنگ ہوئی ہے. مجھے ایک بتا دینا پولیس کہاں پہ زخمی ہوا ہے؟ یہ جھوٹ پہ مبنی ہے ساری چیزیں. دوسری بات ہے نا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، 2018 مارچ کے بعد جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، پہلے ایفسیات سے تھی کہ ہم تنگ آ چکے تھے، لیکن خدا کی قسم یہ قانون سے 100 درجے وہ بہتر تھا. کلیکٹیو رسپانسبلٹی تھی. اس طرح کوئی مطلب ایکشن نہیں کر سکتا تھا. ابھی تو نہ پولیس کا کوئی کوئک ایکشن ہے، نہ فورسز کا کوئی ایکشن ہے. اچھا توری صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، جو لوکل لوگ ہیں جن کا مرنا جینا اس زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کی واقعی نیت ہے کہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے؟ جی اس طرح ہے نا، اگر نیت ہوتی تو بعض زمینوں پہ جو لوگ ہیں نا وہ قابض ہو چکے ہیں، جو کمزور ہیں، اور وہ بیچارے جو ہے نا جرگے پہ جرگا. ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پیوار، التوری، علیزائی اور گیدو پہ 64 جرگے ہو چکے ہیں. 64 جرگوں پہ کس کا کام امپلیمنٹیشن کام ہے؟ حکومت کا. وہاں پہ سول نہیں ہو رہی ہے. ابھی بلیشیل ایک ایریا ہے، اس ایریا پہ بالکل بھی جو ہے نا مختلف قسم کے لوگ قابض ہو چکے ہیں. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہے، اس میں ٹوٹل 8 جو ہے نا حصے ہیں. 8 حصوں میں 7 شیعوں کا، 1 سنیوں کا ہے. پھر آ جائے اسی طرح کچھ ہمارے ساتھ جو ہے نا زمینیں ہیں، اس پہ ہمارے لوگ قابض ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ہمارے لوگ قابض نہیں، لیکن اس کا حل کس طرح نکلے گا؟ یہاں پہ جو ہے نا ابھی مین چیز ہے حکومت کی رٹ نہیں ہے. حکومت کسی کو مطلب کچھ بھی نہیں کیا. یہ جو لینڈ کمیشن ابھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سپورٹ کرنا جو ہے نا یہ بھی ان کا کام ہے. اچھا توری صاحب یہ بتائیے، لینڈ کمیشن جو ہے وہ کیا شکرکندیاں چھیل رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یا اس کی اس علاقے تک رسائی نہیں ہے، یا جو بھی وہ فارمولہ پیش کرتا ہے آپ میں سے کوئی اسے ماننے کو تیار نہیں ہے؟ نئی چیز ہے نا کہ کچھ ایریا میں جو ہے نا، جس طرح میں نے پہلے کہا، اگر کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یہ تو پورے پاکستان میں، پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے اور بلوچستان میں بھی ہے، کہ آپ نے دونوں فریقوں کو بیٹھنا ہوگا، ان کو سننا ہوگا، پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ آپ دیں گے دونوں کو قابل قبول ہوگا. ہماری طرف کیا ہوتا ہے، وہی پرانا نظام، کمشنر صاحب آ جاتے ہیں، اس کے پاس ڈی سی ہوتا ہے، سارے ہم نے بس فیصلہ کر دیا. بیچ میں خود ڈی آر او وغیرہ پیسے بھی لیتے ہیں، جس کا حق نہیں ہے اس سے پیسے لے کے اس کو حق دیتا ہے. یہ کہاں کے انصاف ہے؟ پھر کس طرح لوگ مانیں گے؟ تو توری صاحب ایک آخری سوال، جب ہم بھی بات کرتے ہیں اکثر جب بھی کسی طرح کا کوئی بھی واقعہ آتا ہے کہ حکومت کی رٹ کہاں ہے، لیکن یہاں پر رٹ کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ بات ہوئی جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ڈی سی اور یہ کس طرح کارروائی کرتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور ہیوی مشین گنز کا استعمال کیا گیا ہے، تو رٹ کا اسٹیبلش کرنا یہ اب پولیس کا کام تو میرا نہیں خیال رہا. یہاں تو پھر پتہ نہیں کیا ایک پوری فوج کو استعمال کرنا ہوگا کہ بھائی یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے فوج تعینات کر دیں، کیا کریں؟ سر جی مین چیز ہے نا کہ وہاں پہ آلریڈی فوج جو ہے نا وہ ڈپلوائے ہیں، اس کے علاوہ ایف سی ڈپلوائے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، مقصد میرا یہ ہے کہ ابھی میں کوئی 4-5 دن پہلے پراچینار سے پشاور آیا ہوں، تو وہاں پہ ایک گروپ میرے سامنے آ کے بیٹھ گئے، 700 سے زیادہ لوگ تھے. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر ایف آئی آر کٹ چکی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم تو مفرور بھی ہو چکے ہیں.
مین چیز یہ ہے نا کہ وہاں پہ ابھی ٹرائبل ایریا ہے وہاں پہ سسٹم نہیں چل رہا ہے. جو پولیس والا ہے بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس پہ ایف آئی آر کٹ جاتا ہے, نہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کوئی جا کے اس کو بتا دے کہ یار آپ ایف آئی آر کسی نے کاٹا ہے. یہ دوسری بات یہ ہے نا کہ وہاں پہ جو بھی وائلیشن ہوتا ہے نا وہ اس پہ کوئی بندہ گرفتار نہیں ہوتا. اور ایس ایچ او کا جو رول ہے وہ صرف ایک ایریا تک مطلب محدود ہے. اور مین چیز ہے پھر ہم بار بار ان کو کہتے ہیں کہ جو لوگ وائلیشن کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ بے شک ان کے خلاف ایکشن لے لیں. تو ایکشن جب آ جاتی ہے ایف آئی آر کو تو ایف آئی آر پہ ان کے پاس ایک دو دفعات ہے 780 جب لگ جاتی ہے تو کوہارٹ میں جج صاحب جو ہے نا 2 دن کے اندر وکیل کے تھرو جو ہے نا ان کو ضمانت دے دیتے ہیں. تو واپس آ کے جو ہے نا منچو پہ مطلب ہے کہ وہ انگلیاں بھی اٹھاتے کہتے ہیں میں واپس آ گیا ہوں. اور میں نے خود لوگوں سے سنا ہے کہ ایف آئی آر ہوتا کیا ہے. 200 ایف آئی آر کٹ کے پھر اس کے بعد میں بات کے لیے بیٹھ جاؤں گا یہ کس کا کام ہے. پہلے ایک پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا, اس کا ایک محرر ہوتا تھا, کسی کا بات بھی مطلب اس طرح حرکت نہیں کر سکتا تھا. ابھی تو انہوں نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے. اور ایک اور چیز ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پشاور دیکھ رہے ہیں, ہم اسلام آباد دیکھ رہے ہیں, ہم کوہارٹ دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ تو کوئی پر بھی نہیں مر سکتا. لیکن ہمیں جو ہے نا اگر نہیں کہ کیا ہوا ہے ٹرائبل ایریا کو کیا ہوا ہے بجاور سے لے کر وزیرستان تک 2018 کے بعد صرف لینڈ ڈسپیوٹ بھی جو ہے نا 5000 سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ قتل ہو چکے ہیں اور ہزاروں کے ساتھ زخمی ہو چکے ہیں. بالکل. توری صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ, اور ان کی باتیں سن کر لگ رہا ہے کہ اگلے 3-4 دہائیوں تک بھی ہم یہی باتیں کرتے رہیں گے. ایسا وقفہ لے لیں. اور اب بات کرتے ہیں اسلام آباد کی, جہاں 24 نومبر کو پی ٹی آئی کا احتجاج ہونا, اور جب بھی ایسا کچھ ہونا ہوتا ہے تو ہم یہی سوال پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی سمجھوتا ممکن ہے, کیا پس پردہ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں, کیا ڈیل ہو سکتی ہے یا نہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے سنیے. کل مجھے پیغام دیا گیا کہ آپ 10 دن کے لیے 24 تاریخ کا احتجاج ملتوی کر دیں. جب 10 دن کے لیے ملتوی کریں گے اس کے جو عوض یہ کہتے ہیں ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. یہ تو کوئی صورت نہیں ہے کہ دھمکیاں دیں اور اس کے بعد کہیں کہ بات چیت کرنی ہے, کوئی صورت نہیں. اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں, ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو یہ چیز یقین سے دلا سکتا ہوں کہ یہ ہمیں کہیں کہ 24 نومبر کو ہم آ کے دھرنے دیں گے, ڈنڈے برسائیں گے ہمارے لوگوں پہ اور مذاکرات کریں, یہ کسی صورت ممکن نہیں. بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جی 24 نومبر کی ڈیٹ چینج کر دی جائے اور خان کے سے ہم مذاکرات کر لیں گے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈیٹ صرف ایک ہی شرط پہ چینج ہو سکتی ہے کہ خان باہر آئیں اور خود اپنی زبان سے عوام کو اگلا لائے عمل دیں. اس کے علاوہ کسی قیمت پہ 24 جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی. اس لیے اگر کوئی غلط میسج آئے آپ کو عوام کی طرف سے تو آپ نے اس کو نہیں ماننا. اچھا, بشرا بی بی کے آج جو ویڈیو پیغام پہنچایا ہے عوام تک, اس میں یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز سب پرامن رہیں, اور پولیس اور اداروں کو بھی اسے بھی اپیل کی ہے کہ آپ پرامن مظاہرین پر تشدد نہ کریں. اور بھی کچھ باتیں کی ہیں, اس پر بھی ہم آتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں, لیکن پہلے ہم آپ کو اسلام آباد لے جاتے ہیں, جہاں اسلام آباد پولیس کی تیاریاں بظاہر مکمل ہیں. یہ انتشار پھیلانے والوں کو, شر پسندوں کو بالکل نہیں چھوڑیں گے. یہ سن لے کان کھول کر. اس دفعہ اگر پی ٹی آئی والے آتے تو کیا اسلام آباد پولیس والے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک پتے کا بھی نقصان پہنچا نا ایک پتے کو, تو یاد رکھیں کسی کو ہم نہیں شیطان بازی کرنے دیں گے, چھوڑیں گے. جی, تو پولیس ہے یا پارٹی؟ یہ پولیس ہے اور ان کے جذبات کافی بلند ہے. سرکاریں مداخلت یا جو بھی ہے مجھے نہیں پتا. اچھا, تو اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈان نیوز کے اینکر نادر گرمانی صاحب. نادر, یا دور سے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کبھی بھی آپ سے وہ موبائل فون آپ کے بند ہو جائیں گے, نیٹ ورکس بند ہو جائیں گی. اسلام آباد میں اس وقت کیا ماحول ہے؟ دیکھیں, اس وقت جو سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ 24 نومبر کو احتجاج ہوگا نہیں ہوگا, اس سے پہلے مذاکرات ہو جائیں گے یا نہیں,
یہ سوال صرف ہم ہی لوگوں سے نہیں پوچھ رہے, یہ خود جو پی ٹی آئی کے کئی سینئر رہنما ہیں وہ بھی یہ سوال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یار دعا کریں کہ اجلاس جو ہے وہ ملتوی, یہ جو احتجاج ہے وہ ملتوی ہو جائے. پاکستان تحریک انصاف کی اگر سینئر قیادت کی ہم بات کریں جو پارلیمنٹ کے اہم اجلاسوں میں, جس میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بھی شامل ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں, ان کی گفتگو سنیں اور دیگر اراکین کی آپ گفتگو سنیں, تو وہ بالکل بھی چارج نظر نہیں آ رہے اور بالکل وہ ریلیکس ہیں, اور ایسے لگ رہا ہے جیسے پس پردہ جو مذاکرات ہیں وہ کوئی حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہوں. کیونکہ اب 24 نومبر کو ویسے اگر دیکھیں تو 2 ہی دن رہ گئے, اس کے بعد احتجاج کی فائنل کال ڈو اور ڈائی کی بات کر رہی ہے پی ٹی آئی, لیکن ان رہنماؤں سے ملاقات اور گفتگو کے بعد یہ بالکل محسوس نہیں ہو رہا کہ وہ کوئی چارجڈ ہیں اور وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. آج بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں جو سینئر قیادت ہے پی ٹی آئی کی, ان سے گفتگو ہوئی ہے تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں, اور ہم نے آپشن دیے ہیں کہ آپ عمران خان کو اڈیالہ سے نکالیں, اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے جیسے مریم نواز شریف صاحبہ کو ریسٹ ہاؤس میں رکھا تھا, گیسٹ ہاؤس میں رکھا تھا, اسی طرح آپ عمران خان کو خیبر پختونخوا منتقل کریں, ایک ہمیں ریلیف دیں, تو اس کے بعد ہم آگے کی بات کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ابھی پی ٹی آئی پر امید ہے کہ 2 دن میں اس حوالے سے کوئی مثبت جواب جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر جو ہیں, ان کی ملاقات ہوئی ہے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے رہائش گاہ پر ان کے ساتھ, اور پی ٹی آئی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس ملاقات میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے. اب اس مرتبہ یہ ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی پاکستان تحریک انصاف خود تصدیق کر رہی ہے کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں. آج جب میں نے سینئر قیادت سے یہ پوچھا کہ آپ کے جو مذاکرات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں یا حکومت کے ساتھ, تو انہوں نے تصدیق کی اور کہا کہ ہمارے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں, لیکن ان میں حکومت کا ایک نمائندہ جو ہے وہ شامل ہے. تو میں نے کہا وہ نمائندہ حکومت کی طرف سے کون ہے, وزیر داخلہ ہیں یا دیگر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں وہ ان کی طرف سے ایک نمائندہ حکومت کی طرف سے شامل ہے. لیکن اس حوالے سے اگر دیکھیں تو 24 نومبر کی جو فائنل کال ہے اس حوالے سے اس مرتبہ جو حکومت اور وزیر داخلہ کی آپ نے آج بھی گفتگو سنی ہے, اس میں جو ہم ریڈ کر پائے ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت دیکھنا چاہ رہی ہے کہ 24 نومبر کو کیا واقعی تحریک انصاف بڑا کراؤڈ جو ہے وہ جمع کرنے میں کامیاب ہوتی ہے, یا ماضی کی طرح جو ہے وہ اسی طرح علی امین گنڈاپور صاحب آئیں گے اور کے پی کے ہاؤس چلے جائیں گے اور پھر خیبر پختونخوا میں ہمیں نظر آئیں گے. اگر تو ایسی صورتحال ہوئی تو پھر شاید حکومت اس طرف نہ جائے, جیسے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں 10 دن دے دیں, تو 10 دن کے بعد کوئی ڈیولپمنٹ یا ریلیف کے حوالے سے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. تو حکومت یہ بھی دیکھنا چاہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی تیاریاں کس حد تک مکمل ہیں. حکومت نے اگر دیکھا کہ واقعی تحریک انصاف جو ہے وہ لوگ جمع کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, تو ماضی میں پھر آپ کو یاد ہے کہ قمر زمان قاہرہ صاحب جو ہیں وہ وفاقی وزیر کی حیثیت میں طاہر القادری صاحب کے کنٹینر میں بھی گئے تھے, تو اسی طرح کا کوئی شاید ماحول پھر ہو. لیکن اس مرتبہ حکومت مذاکرات کر تو رہی ہے اور پی ٹی آئی بھی بات چیت کر رہی ہے, لیکن حکومت نے ان سے وقت مانگا ہے کہ آپ کم سے کم 8 سے 10 دن ہمیں دے دیں. لیکن اس ساری صورتحال کے بعد جو بشرا صاحبہ کا بیان ہے, بشرا صاحبہ نے اپنے بیان میں واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں جیل سے باہر آنے کے بعد انتقام نہیں لیں گے, اور آپ کو اگر یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے. تو انڈائریکٹلی کہیں یا ڈائریکٹلی کہیں تو بشرا صاحبہ نے براہ راست جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا ہے. اچھا نادر, میں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے یہاں پر. ایک تو یہ بھی ایک اور بھی پیغام, ایک قصہ بھی سنایا ہے جو آج ابھی کافی گردش بھی کر رہا ہے, اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. جیسے بریک سے پہلے نادر گلبانی صاحب بات کر رہے تھے کہ بشرا بی بی نے ایک پیغام بھیجا ہے اور ظاہر اسٹیبلشمنٹ کو ہی بھیجا ہے کہ اگر یا جب خان صاحب رہا ہوتے ہیں تو وہ بدلہ نہیں لیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کی گئی ہے اور حکومت اس کا کافی فائدہ اٹھا رہی ہے. پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرز صفائیاں پیش کر رہے ہیں, جیسے کہ زلفی بخاری, اس پر بھی بات کرتے ہیں. لیکن پہلے سن لیجئے کہ بشرا بی بی نے کہا کیا ہے. یہ قصہ, یہ ظلم اور یہ خان کے پیچھے ساری قوتیں جو کھڑی ہو گئیں, اس کی وجہ کیا ہے جو آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتائی. خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے, تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھیں کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا, ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو.
اور ہمیں یہ نہیں چاہیے. آپ یقین مانیے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا. جی تو نادر ظاہر ہے اب جو میں نے تھوڑا بہت اس کے اوپر میڈیا کوریج دیکھی ہے تو سب یہی سوچ رہے ہیں کہ یار یہ تو سعودی عرب کے بارے میں شاید بات کی جا رہی ہے، اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ شیر افضل مروت نے بھی کچھ کم و پیش یہی بات کی تھی، اور اس کا پھر ایک رد عمل بھی آیا تھا. اس وقت جو عظمہ بخاری صاحبہ ہیں وہ کہہ رہی ہیں شاید کہ موصوفہ نے برادر ممالک پر خودکش حملہ کیا ہے. زلفی بخاری کہہ رہے ہیں کہ یار باتوں کو تروڑ مڑوڑ کے پیش کیا جا رہا ہے، وہ ایسی کوئی بات نہیں. اور جہاں تک ذرائع کہہ رہے ہیں کہ سابق چیف آف آرمی سٹاف باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ مکمل جھوٹ ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیا واقعی سعودی کے بارے میں بات دیکھیں اس وقت پہلے بھی جب شیر افضل مروت نے اس طرح کا بیان دیا تھا تو ان کو وضاحت کرنا پڑی تھی اور خود عمران خان کو بیان دینا پڑا تھا. اس مرتبہ اگر بشرا صاحبہ پہلے جو پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ ان کا سیاست میں کوئی لینا دینا نہیں، وہ گھریلو خاتون ہیں، احتجاج کے حوالے سے بھی ان کا لینا دینا نہیں ہے، تو آج تو یہ چیزیں واضح ہو گئی کہ بشرا صاحبہ خود متحرک ہیں اس میں. لیکن یہ جو بیان ہے ان کا اس کے بعد، اس سے پہلے جیسے ہم نے ذکر کیا کہ پی ٹی آئی کی قیادت بالکل ریلیکس تھی، ان کے مذاکرات بھی چل رہے ہیں، وہ خود تصدیق بھی کر رہے ہیں. لیکن اب جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ ڈیفینسو پوزیشن میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. کئی بیانات ہیں ان کے، ہمیں میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا بشرا صاحبہ کا، وہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہی تھی. تو میرا خیال ہے کہ اس بیان کا کسی حد تک تحریک انصاف کو اب وضاحتیں جو ہیں وہ آگے دینا پڑیں گی. میرا خیال ہے شاید ایک دو پیشی میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود بھی شاید اس کی کوئی وضاحت کر دیں. یہ پہلے بھی ہوا ہے اور پہلے بھی کیونکہ یہ سعودی عرب سے متعلق اگر یہ جوڑا جا رہا ہے، اور حکومت کے آپ نے طارڑ صاحب کا بیان سنا ہوگا، عظمہ صاحبہ کا، علامہ طاہر اشرفی صاحب کا بیان آپ نے دیکھا ہوگا، وہ سارے جو ہیں اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں، اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں اور تنقید بھی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر. اور کئی رہنما جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے بیانات بھی آ گئے ہیں کہ بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے اس وقت. تو اس کا نقصان تو تحریک انصاف کو ہوگا. وہ بیرسٹر گوہر جو آج ہمیں پارلیمنٹ میں بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے، پر امید تھے، شاید وہ بھی کل اس حوالے سے کوئی وضاحت جاری کریں. لیکن اوورآل جو ہم پہلے بات کر رہے تھے مطلب بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں نا اس کی وجہ سے. اور پہلے ہی آپ جیسے کہہ رہے ہیں ریلیکسڈ ہے، اور اب ریلیکسڈ ہیں اور ڈیفینسو بھی ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں ایک دم فاروق ستار صاحب یاد آ رہے ہیں. نہیں بھائی کا یہ مطلب نہیں تھا. آپ کو سمجھنے میں مطلب مشکل ہو رہی ہے. بھائی کا یہ مطلب نہیں تھا. اچھا نادر، اب جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یار الٹیمیٹلی بوٹس آن دا گراؤنڈ کی بات ہوتی ہے رائٹ، کہ کتنے لوگ آپ نکال پائیں گے، اور آپ کو اتنے لوگ نکال پانے ہوں گے کہ اتنا پریشر ہو کہ پھر کوئی ڈیل ہو جائے. اور شاید پی ٹی آئی کے پاس کارڈ ہی یہی بچا ہے پلے کرنے کا. لیکن اب یہ کوئی 10 15 یا 20 ہزار لوگوں کی بات تو نہیں ہے نا شاید یہاں پر. تو مطلب اگر میرا خیال ہے کہ شاید 50 تک پہنچیں تو پھر ہی کوئی اتنا پریشر بنتا ہے. لیکن جی نادر، لیکن اب ایک چیلنج جو ہے وہ حکومت پی ٹی آئی کے لیے یہ بھی ہے کہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق انہوں نے وزارت داخلہ کو کہا ہے کہ وزیر داخلہ یا آئی جی جو ہیں یا کمشنر ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کریں، کمیٹی تشکیل دیں. اب 144 جو ہے وہ اسلام آباد میں نافذ ہے، تو پی ٹی آئی چلیں 144 کمشنر کی جانب سے اگر احکامات تھے تو خلاف ورزی ہو سکتی تھی. کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی تحریک انصاف جو ہے وہ اسلام آباد آئے گی؟ یہ بھی ایک سوال ہے. دوسرا، حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے انگیج کریں. جو میری معلومات ہے، جو تحریک انصاف کے بعض رہنماؤں نے تصدیق کی ہے، وہ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے مطابق انہیں یہ کہا گیا ہے کہ خان صاحب کو آپ 10-12 دن کے بعد ہم اس پہ مذاکرات کریں گے. فوری طور پر جو اگر ریلیف کی بات کریں تو ہم جو دیگر قیدی ہیں جس میں شاہ محمود قریشی ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، تو ان کے ریلیف کے حوالے سے اگر بات ہو تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. بعد میں خان صاحب کے اوپر بھی ہم بات کر لیں گے. اور خان صاحب کے حوالے سے اگر بات کریں تو ان کے جو دیگر کیسز ہیں، ان کی ضمانت کے کیس جو ہیں وہ 30 نومبر کو فکس کیے گئے ہیں. تو اس سے پہلے جو ہے وہ رہائی تو بظاہر ناممکن نظر آ رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ ہم نے حکومت کے سامنے یہ مطالبہ بھی رکھا ہے کہ آپ عمران خان کو خیبر پختونخوا منتقل کریں، کسی بہتر جگہ پہ منتقل کریں، اس کے بعد آپ ان سے بھی مذاکرات کر لیں اور ہم بھی بات چیت کر لیں گے. لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو 2 راتیں ہیں، آج کی رات اور کل کا دن اور کل کی رات، اس میں
عمران خان سے بھی اہم ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے. وہ تحریک انصاف کے لوگ کریں یا ماضی کی طرح ان کی ملاقات کروائی جائے یا عمران خان اعلان کریں, یہ بھی اسلام آباد کے اندر تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں, کیونکہ حکومت نے اپنا پیغام سینئر لیڈرشپ تک پہنچا دیا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, جیسے بشرا صاحبہ کا آپ نے بیان سنا کہ خان صاحب ہی یہ واپس لے سکتے ہیں. تو ایک مرتبہ پھر شاید سینئر لیڈرشپ آج رات یا کل رات جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کرے, ان کی ملاقات کروائی جائے اور وہاں سے پھر کوئی واضح بیان جو ہے وہ سامنے آ جائے, تو اس صورت میں کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ نادر. تو مطلب کہ ڈو اینڈ ڈائی کے ساتھ ویٹ اینڈ سی بھی چل رہا ہے. ہاں, دونوں طرفوں سے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ٹکراؤ ہو. خان صاحب شاید چاہتے ہیں, خان صاحب شاید چاہتے ہیں. ہاں, کیونکہ دیکھیں جیل کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور نقل سال سے زائد ہو گیا ہے, رائٹ. تو ظاہر ہے کہ بشرا بی بھی کہہ رہی تھی نا کہ یار کوئی بھی بندہ چاہے گا, کوئی مطلب چاہتا تو نہیں ہے نا کوئی بھی جیل میں رہنا, تو وہ مطلب ظاہر ہے وہ بہتر ہوگا ان کے لیے وہ گھر پہ بیٹھے اپنے ٹی وی دیکھیں. تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ نعرہ دیا جاتا کہ اپنا چوری شدہ مینڈیٹ واپس لو, بجائے اس کے کہ یہ مطالبہ کیا جائے کہ خان صاحب کو رہا کرو, تو یہ نعرہ زیادہ اٹریکٹ نہ کرتا؟ یار دیکھیں میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر کے لیے تو یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے شاید. تو کیا پی ٹی آئی کے سپورٹر کو مدعو کیا گیا ہے؟ اور کس کو مدعو کیا گیا؟ وہ تو کہہ رہا ہے میرے پاکستانی ہیں. نہیں وہ تو دیکھیں اس طرح تو بشرا بی بی نے یہ بھی کہا ہے کہ وکلا اور ججز بھی اس میں شامل ہوں. ہاں لیکن دیکھیں نہیں, لیکن مسئلہ ہے کہ کس چیز کے لیے. ہاں دیکھیں اگر مطالبات دیکھے جائیں تو مطالبات میں تو یہ ہے نا کہ فروری کے جو الیکشنز ہوئے ہیں, ہاں مطلب وہ ہے تو یہ 3-4 چیزیں ہیں نا. ہاں 3-4 چیزیں 3-4 چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کوئی ایک چیز ون پوائنٹ ایجنڈا تحریک میں جو کہ گلو کرتی ہے وہ لوگ جو کہ فینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب تک فینس کے لوگ پرندے اڑ کے نہیں آئیں گے آپ کے ساتھ, آپ ٹکرے مارتے رہیں کیا ہوگا. ورکرز ہیں, ورکرز تو بیچارے پٹتے ہی رہتے ہیں. کیا دیکھیں اب جو ہم نے کل بھی آپ نے اس پہ بات کی تھی, اور اگین یہ کوئی اندر کی خبر نہیں ہے, جس طرح کے انتظام کیے جا رہے ہیں اسلام آباد میں, ہر ایک کارکن پہ 3 پولیس والے ہوں گے, 3 پولیس والے, تو اب ایک طرح سے مطلب فساد کے بغیر داخل ہونا تو مشکل ہوگا. اچھا اوپر سے آپ کو لیگل کور بھی نہیں ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اور ابھی حال میں جو قوانین تبدیل کیے گئے ہیں نا پبلک گیدرنگز پر, اب ان ساروں کو دیکھیں تو میرا تو خیال ہے کہ حکومت ایک طرح سے شاید چاہے بھی, لیکن چونکہ پورا فوکس حکومت کا اس پہ اسلام آباد پہ دہشت گردوں کی عید ہے. یہ تو ہے, یہ تو ہے, یہ تو ہے, یہ تو ان سے تو ہم نمٹتے ہی رہے. وہ تو کوئی دیکھیں وہ سب ایک ایس ایچ او کی مار ہے. ہاں کسی نے کہا تھا, مجھے پتہ نہیں کس نے کہا تھا, مجھے یاد آ رہا ہے ایک دم وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. اگر وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے, یہاں پر تو پتہ نہیں کتنے 100 ایس ایچ او تیار ہیں. ہاں تو وہ تو اگین جس ایس ایچ او کی وہ سارے دہشت گرد مارد ہیں, وہ ایس ایچ او بھی انہوں نے شاید اسلام آباد آج کل طلب کیا ہوا ہے. 25 کے بعد وہ فری ہوگا تو پھر وہ اس مسئلے سے نمٹے گا دہشت گردی. دبنگ میں سلمان خان نے میرے خیال ایسے ہی ایس ایچ او کا کردار ادا کیا تھا. ہاں ہے نا, اسے مل جائے نا یار, اس طرح کے 10-20 ہونا ہمارے پاس. وہ گانا سنوا دیتے ہیں نا ابھی دبنگ میں, یار اب ایک دم سوچ پولیس اسٹیشن میں وہ جو ناچ رہے ہیں. اگلی بار اتوار کو. اوکے ٹھیک ہے, وقفہ لے لیں بھائی. ویلکم بیک. اچھا جو حکومت کی ریٹ کی ہم بات کر رہے تھے, ریاست کی ریٹ کی, دہشت گردوں پر تو خیر جب چلے گی سو چلے گی. حکومت کی ریٹ پولیو کے وائرس پہ بھی نہیں چل پا رہی ہے. کوئی 30 سال ہو گئے ہیں جو میں نے گنے ہیں, اس میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا قرضہ, یونیسیف کی امداد, گیٹس فاؤنڈیشن کے پیسے, WHO کی تکنیکی سپورٹ, سعودی عرب کی فنڈنگ, کوئی کروڑوں ڈالر کا معاملہ ہے. لیکن پولیو سوائے افغانستان اور پاکستان کے باقی پوری دنیا سے ایریڈیکیٹ ہو چکا ہے, مگر ہمارے ہاں اسے پناہ ملی ہوئی ہے. میں اگر آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کروں تو اس سال افغانستان میں پولیو کے 23 کیسز آئے ہیں اور ہمارے ہاں 50. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مایوس کن صورتحال ہے. مجھے یاد ہے کہ 2021
21 میں پاکستان میں پولیو کا صرف ایک کیس سامنے آیا تھا اور وہ بھی قلعہ عبداللہ میں. تو ہم نے بہت مجھے یاد ہے یار گڈ نیوز فائنلی یار بس اب گیم اوور ہے. اچھا, اور ہمیں سب سے زیادہ مرچیں اس لیے لگتی ہیں کہ جو انڈیا ہے جس کی آبادی 1 ارب 40 کروڑ ہے, اس نے بہت پہلے سرٹیفکیٹ لے لیا تھا کہ پولیو فری کنٹری, اور ہماری آبادی جو ہے الحمدللہ 24-25 کروڑ ہے, لیکن حالات قابو میں نہیں آ رہے ہیں. حکام سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ وجہ ہے, وہ وجہ ہے, فلانی وجہ ہے, لیکن وجہ پولیو کے وائرس کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں. تو اسی تناظر میں ہم نے جو پولیو ایریڈیکیشن پروگرام کے بارے میں پرائم منسٹر شہباز شریف کی فوکل پرسن ہیں عائشہ رضا فاروق, ان سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا. پہلے تو انہیں ہم نے یہ خبر سنائی کہ جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کے 20 اضلاع سے جو انوائرمنٹل سیمپلز جمع کیے گئے ہیں وہ سب کے سب پازیٹیو ہیں, اور سندھ میں 43,000 ریفیوزل ہوئی ہیں اکتوبر کے مہینے میں جو پولیو مہم چلی تھی اس کے تحت. اور اگر تصور کر لیا جائے کہ ایک صوبے سے اگر 43,000 ریفیوزل ہیں تو ہمارے 4 صوبے خیبر پختونخوا, بلوچستان, پنجاب کے علاوہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو بھی ملا لیا جائے تو 1 لاکھ ریفیوزل تو ہوئی ہوں, کہیں نہیں گئے اکتوبر کی جو مہم چلی ہے اس میں. اچھا, میں نے جو ہے یہ جو وزیر اعظم کی فوکل پرسن برائے پولیو ہیں عائشہ رضا فاروق, ان سے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ یہ جو اعداد و شمار ہیں کہ ایک سال 1, دوسرے سال 147, پھر 50, پھر اس کے بعد 23, تو یہ جو آنکھ مچولی ہے یہ آخر ہم کب تک دیکھتے رہیں گے؟ دیکھیں, اس میں جب ہم نے 2021 میں وی کیم سو کلوز ٹو ایریڈیکیشن, تو اس میں میرا خیال ہے کہ کمپلیسنسی آ گئی کہ سمجھا گیا کہ جی اب ہم نے شاید وائرس کا خاتمہ کر دیا ہے. اس میں ہم نے دوبارہ سے حکمت عملی بنائی ہے, ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور سب سے ضروری چیز اس میں ہوتی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی کمٹمنٹ. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نہ صرف پرائم منسٹر کے آفس بلکہ تمام چیف منسٹر, چیف سیکرٹریز, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ڈی سیز اب اس کو بہت سیریسلی لے رہے ہیں. اب اس کو بہت سیریسلی یہ میرا خیال ہے ہر دور میں تقریباً ہر سال یہی سنتے ہیں, فوٹو کاپی ہے. کیا ان ممالک سے بھی کنسلٹ آپ لوگوں نے کبھی کیا ہے جو برسوں پہلے ہی پولیو سے مکت ہو چکے ہیں, وہاں 0 ہو چکا ہے اور وہ سرٹیفائیڈ ملک ہیں, ان کے ماڈل میں سے بھی تو کچھ اچھی چیزیں ہوں گی جو اپلائی ہو سکتی ہیں؟ نائجیریا نے ہم سے پہلے موسٹ ریسنٹ پاس نائجیریا نے پولیو کا خاتمہ کیا ہے, اور ہم نے جو ان کی چیزیں ایمولیٹ کرنی تھی وہ ہم لوگ اپنے ہاں کر رہے ہیں, پر ہر ملک میں کانٹیکسٹ بالکل ڈفرینٹ ہے. دیر از اے ریزن کہ کراچی اور کوئٹہ بلاک اور ساؤتھ کے پی میں یہی کیوں ریزروارز ہیں جہاں پہ آبادی کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہے, یہاں پہ ہیلتھ انفراسٹرکچر بہت ویک ہے, یہاں پہ کئی جگہ پہ ہماری رسائی اس طرح ممکن نہیں رہی پاسٹ میں ہر جگہ پہ جس طرح باقی ممالک میں وہ مشکلات اس قدر شاید نہ ہو. اس وقت ہم سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مل کر, پولیٹیکل حکومت, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر کوشش پوری کر رہے ہیں کہ ہم ہر گھر تک پہنچیں. پھر میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ جو ریفیوزل ہے یہ کیوں ہے, جو اگر سندھ میں 43,000 ریفیوزل ہیں اکتوبر کی مہم میں تو 4 صوبے ہیں اور اس کے بعد گلگت بلتستان کو بھی اس میں شامل کر لیں, آزاد کشمیر کو بھی شامل کر لیں, تو کم از کم 1 لاکھ لوگوں نے تو اکتوبر میں ریفیوز کیا ہوگا جو تازہ ترین پولیو کی مہم ہے, اور یہ ہر مہم میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اس مسئلے سے کیسے نمٹا جائے؟ جو آج 50 کیسز سامنے آئے ہیں وہ ہماری کمیونٹیز ان 50 بچوں کو پیرالسس یا پولیو سے افیکٹڈ نہیں دیکھ رہی. ان کی اور ڈیمانڈز ہیں کہ ہمیں صاف پینے کا پانی ملے, ہم ان کے بچے اور بیماریوں میں مبتلا ہیں. ریفیوزلز کی بھی جو ریزنز ہیں وہ اوور چینج ہوتے رہے ہیں. 8 سال پہلے بالکل ریلیجس ریفیوزلز ایشو تھا, ہم نے سارے سیکٹس جو اسلام کے ہیں اسکالرز کو ملا کے اس کو اوور کم کیا. اب کیمپین فٹیگ میں نے آپ کو ایک ریزن بتایا, جو ہماری فیملیز ہیں آپ نے کہا کہ ان کو معلوم ہے خطرناک بیماری ہے. I humbly beg to differ here. I do not think کہ ہماری فیملیز کو پوری طرح سے یہ آگاہی, ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو باور کرانا میڈیا کے تھرو. وی وڈ لائک کہ آپ بھی ہماری مدد کریں, ان کو یہ بتایا جائے
کہ بچے جو یہ پیرالسس ہوتا ہے اس کا پھر کیور کوئی نہیں ہوتا. سو یہ ڈیمانڈ بیسڈ پروگرام کی بجائے یہ سپلائی ڈریون پروگرام ہے کہ زبردستی ہم گھروں میں جا کے 2 قطرے بچوں کو اور فیملیز کو پلا رہے ہیں. سو ایک تو یہ ریزن ہے اوور کم کرنا. دوسرا جو ڈیمانڈ بیسڈ ریفیوزلز آپ نے کہا کہ کمیونٹیز ہمیں کہتی ہیں کہ سڑکیں بنا دیں, ہمیں صاف پانی پینے کا دے دیں, جو کہ جائز مطالبے ان کے ہیں لیکن پولیو پروگرام کی مینڈیٹ سے بیونڈ ہے. ان کو ہم اپنی سوشل اینڈ بیہیویئر جو ہم نے کمیونٹی انگیج کی ہوئی ہے, انفلوئنسرز لوکل انگیج کیے ہیں, ان کے تھرو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی اپنے بچوں کی صحت کے ساتھ نہ کھیلیں. آئی تھنک زبردستی سے یہ کام نہیں ہوگا کیونکہ ایک دفعہ قطرے پلانے کی بات نہیں, یہ تو بار بار پلانا ہے. اگر ہم غلط طریقے کا پریشر یا زبردستی کریں گے تو بچوں کو لوگ چھپانا شروع کر دیں گے, جو کہ ہم دیکھ بھی رہے ہو رہا ہے. اچھا, بدقسمتی سے نا افسوس کی بات ہے لیکن یہ درست فرما رہی ہے. جو کمیونٹی ریفیوزلز کی جو بات ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم گئے تھے ایک بار سوراب گوٹ اور وہاں پر ایک ٹاؤن ہال میٹنگ تھی. اچھا, پولیو ویکسینیشن والے بھی تھے, میرا خیال ہے وہ یہ WHO کے بھی کچھ نمائندے تھے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. اور جو کمیونٹی لیڈر تھے ویسے تو کافی سلجھے ہوئے تھے, لیکن جب اس پہ بات آئی نا کہ یار آپ, ایک بندے نے اٹھ کے کہا, مجھے یاد ہے کہ ہم نہیں پلائیں گے قطرے, تو ہم میں سے ہی شاید کسی نے سوال پوچھا یا جو آرگنائزرز ہیں انہوں نے سوال پوچھا کہ کیوں نہیں. اس نے کہا کہ یار کیونکہ ہمارے یہ کچرے کا جو ڈھیر ہے نا یہ آپ لوگوں نے ابھی تک صاف نہیں کیا, ہمارا جو اسکول ہے اس میں ٹیچرز نہیں ہیں, ہمارا جو یہ روڈ ہے یہ ابھی تک پوری طرح سے مرمت نہیں ہوا. تو یہ سچویشن ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو بدقسمتی کی بات ہے, ابھی جو ایک چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو گراؤنڈ لیول پر جو پولیو ہیلتھ ورکرز ہیں اور جو مطلب برف کے سے گزرتے ہوئے انسنگ ہیروز یار, ان کو تو ہمیشہ کم معاوضہ ہمیشہ اور زیادہ تر اس میں خواتین ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ ڈیڈیکیشن سے کام کر رہی ہیں, ان کے ساتھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہ سب براہ راست خطروں سے جوجھتے ہیں. میں نے یہی سوال جو ہے کہ ان کے معاوضے کا, ان کی سیکیورٹی کا, اس لیے کہ آپ کوئی بھی مہم چلا لیں, اگر ڈر اور خوف ہے جو دہلیز پہ پہنچ رہا ہے ہر اجنبی گھر کی, وہ ڈر اور خوف رہے گا تو خاک کوئی مہم کامیاب ہو سکتی ہے. اس پہ انہوں نے کچھ یہ فرمایا. اس سال ہمارے زیادہ جو پولیو کیمپینز کے ساتھ سیکیورٹی پرسنل تعین تھے ساتھ سیکیورٹی دینے کے لیے, ان کی اموات زیادہ ہوئی ہیں. پولیو ورکرز اس طرح نشانہ نہیں بن رہے جو 13-14 میں بن رہے تھے, لیکن اور جگہوں پہ ان کو مسائل ہیں جو ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے, اور وہ بھی خوف کی فضا ہے جس کے اوپر ابھی جیکو آباد میں جو ایک قصہ سندھ میں ہوا, اس کے اوپر ساری وہاں جو لوکل جو سیکیور پولیس تھی, DPO تھا, DHO تھا, سب کو سندھ گورنمنٹ نے چینج کیا ہے. آئی تھنک وہاں پہ بھی ہمیں مل کے ایز اے کمیونٹی ان رویوں کو چینج کرنا ہے. تیسرا, جہاں تک ان کے معاوضوں کی بات ہے کہ ٹائم پر پیمنٹ نہیں ہوتی ہے, آپ درست فرماتے ہیں کئی جگہ پہ ایسا ضرور ہوتا ہوگا, لیکن اس کو ہم کنٹینیوسلی دیکھ رہے ہیں اور امپروو کر رہے ہیں. میں قطعی طور پہ یہ نہیں آپ پہ کلیم کرنا چاہتی کہ ایوری تھنگ از پرفیکٹ. It is far from perfect at this stage, لیکن ہم ان سب چیلنجز کو ٹیبل پر رکھ رہے ہیں تاکہ ان کو ہم اوور کم کر کے آگے بڑھیں. I see light at the end of the tunnel because I think پاکستان کے پاس کیپیسٹی ہے, ہم نے پہلے کر کے دکھایا ہے, ہمیں اس کو سسٹین کرنے کی ضرورت ہے. And I think that is where we went wrong. سسٹینیبلٹی ہمارا قومی مسئلہ ہے. بہرحال یہ تھی عائشہ رضا, لوکل پرسن برائے پولیو. فار فرام پرفیکٹ, ہم تو امید ہی کر سکتے ہیں. ایک افسوس کی بات ہے کہ جن چیزوں پر ہم 20-25 سال پہلے بات کر رہے تھے, آج بھی ہم انہی مسئلے مسائل پر بات کر رہے ہیں. ایک سالہ وائرس. اجازت دیجیے, خدا حافظ.